زمیں کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی۔ پہاڑ نے حکم مانا۔ حضور علیہ السلام ایک بار کوہ صبیر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ کوہ صبیر ہلنے لگا، یہاں تک کہ اس کے پتھر لڑک کر دامن کوہ میں جا گرے۔ حضور علیہ السلام نے کوہ صبیر کو ٹھوکر لگا کر فرمایا، اے صبیر ساکن رہ، تجھ پر نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں۔ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان سنتے ہی کوہ صبیر ساکت ہو گیا۔ زمین کی تخلیق سے متعلق 2 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ کے مطابق زمین ابتدا میں سورج کا حصہ تھی جو ایک ٹکڑے کی طرح اچھل کر سورج سے علیحدہ ہو گئی۔ دوسرا نظریہ بگ بینگ کی تھیوری ہے۔ دونوں نظریات کے مطابق زمین نے رفتہ رفتہ بیضوی شکل اختیار کر لی ہے۔ قطبین اور خط استوا پر کرۂ ارض کا ڈایا میٹر الگ الگ ہے۔ خط استوا پر زمین کا ڈایا میٹر 6378 کلومیٹر ہے اور قطبین پر زمین کا ڈایا میٹر 6356 کلومیٹر ہے۔ زمین 23.5 ڈگری زاویہ پر جھکی ہوئی ہے اور تقریباً 24 گھنٹوں میں گھوم جاتی ہے۔ اس گردش سے دن اور رات وجود میں آتے ہیں۔ زمین سورج کے گرد ایک چکر 1 سال میں پورا کرتی ہے اور اس حرکت سے موسم تبدیل ہوتے ہیں۔ زمین کی ساکھ جھکاؤ، پھیلاؤ، گردش اور ترتیب و توازن قدرت کی معین کردہ مقداروں کا بہترین شاہکار ہے۔ سائنسدانوں کے خیال میں اگر زمین کا جھکاؤ 25 ڈگری پر ہوتا تو قطبین پر جمی ہوئی برف پگھل کر سمندروں میں آ جاتی، اور اگر جھکاؤ 22 ڈگری پر ہوتا تو یورپ قطب شمالی کی برف سے ڈھک جاتا۔ زمین محوری گردش 24 گھنٹے میں پورا کرتی ہے۔ اگر زمین محوری گردش 30 گھنٹوں میں پورا کرتی تو تیز ہوائیں چلتی اور ان طوفانی ہواؤں سے زمین صحرا میں تبدیل ہو جاتی۔ اگر محوری گردش کا دورانیہ 24 گھنٹوں کی بجائے 20 گھنٹے ہوتا تو زمین خشک اور بنجر بن جاتی۔ زمین کے اندر ایک سیال مادہ ہے جس کے ارد گرد مختلف اقسام کی ٹھوس تہیں ہیں۔ زمین کے قطر کا اکثر حصہ پگھلی ہوئی دھاتوں اور چٹانوں پر مشتمل ہے۔ ماہرین ارضیات کے مطابق زمین پر ہر سال کم و بیش 10 لاکھ زلزلے آتے ہیں۔ زیادہ زلزلے غیر آباد علاقوں میں آتے ہیں۔ تقریباً 40,000 زلزلے سائنسی آلات کے بغیر انسان محسوس کر سکتا ہے۔ آتش فشانی زلزلے زمین کے نیچے ابلتے ہوئے سیال مادے کے باہر نکلنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ گرم لاوا دہانے کے گرد مخروطی شکل کا تودہ بنا دیتا ہے، اسے آتش فشاں پہاڑ کہتے ہیں۔ زمین کے اندر گرم سیال مادہ زمین کی اوپری سطح کی طرف آتا رہتا ہے۔ جب کسی طرح سے پانی اس مادے تک پہنچ جائے تو وہ بھاپ بن جاتا ہے۔ آتش فشاں سے نکلنے والے بخارات میں سب سے زیادہ کثرت بھاپ کی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھاپ ہی وہ بنیادی اور متحرک قوت ہے جو دوسرے مادوں اور گیس کو زور سے باہر دھکیلتی ہے۔ ان مادوں میں کلورین، گندھک، پگھلا ہوا لوہا اور گیسوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ عام ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زلزلے کی آمد سے قبل ارضی تہوں میں لہریں اور آوازیں پیدا ہوتی ہیں جو انسان نہیں سن سکتا۔ جانور مثلاً چوپائے، پرندے، مچھلیاں اور حشرات الارض سن لیتے ہیں اور ان کے رویوں میں غیر معمولی تبدیلیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ زلزلے کی قوت اور تباہ کاری کی پیمائش سیزموگراف یا زلزلہ نگار نامی آلہ سے کی جاتی ہے۔ یہ آلہ زلزلے کے مرکز سے چاروں جانب پھیلنے والی لہروں کو ریکارڈ کرتا ہے۔ 1 درجہ زلزلے کا جھٹکا صرف چند لوگ محسوس کر سکتے ہیں، جبکہ 9 درجے کا زلزلہ انتہائی شدت اور تباہ کن ہوتا ہے۔ فلک بوس عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہیں۔ بھاری بھرکم اجسام ہوا میں گیند کی طرح اچھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ زمین پر اس جھٹکے کی لہر واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ نقصان کے ساتھ ساتھ زلزلوں کے روشن پہلو بھی ہیں۔ گرم پانی کے معدنی چشمے زلزلوں کا تحفہ ہیں۔ شفا بخش اثرات کے حامل ان چشموں کا پانی بہت سے مریضوں کے لیے آب حیات ثابت ہوا ہے۔ زلزلوں سے مارز وجود میں آنے والی جغرافیائی تبدیلیوں سے چٹانوں کے نشیب و فراز بدل جاتے ہیں اور آبشار اور جھرنے زمین کی رونق میں اضافہ کرنے لگتے ہیں۔ زلزلوں سے زمین کے اندر سے بہت سی کارآمد معدنیات سطح زمین پر ظاہر ہوتی ہیں۔ سورہ رحمان میں ہے، اے گروہ جنات اور گروہ انسان، تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر سلطان سے۔ سلطان کا مطلب 6 شعوروں پر غلبہ حاصل کرنا ہے۔ کوئی انسان زمینی شعور میں رہتے ہوئے جب شعوروں پر غلبہ حاصل کر لے تو وہ زمینی شعور سے باہر نکل سکتا ہے۔
آسمانی دنیا کو پہچاننے کے لیے 7 مزید شعوروں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب انسان ان 7 شعوروں کی پہچان کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کا عارف بن جاتا ہے۔ صفات کا عرفان حاصل کرنے کے لیے سالک 13 شعوروں سے گزرتا ہے۔ شعور کی طاقت کا دار و مدار زمان پر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ بورڈ کے اوپر گھڑی بنی ہوئی ہے، گھڑی کے درمیان سوئی لگی ہوئی ہے، گھڑی میں 12 ہندسے بنے ہوئے ہیں، 1 سے 12 تک ہندسے اسپیس ہیں اور گھڑی کا گھومنا ٹائم ہے۔ اگر سوئی کو اتنی رفتار سے گھما دیا جائے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 6 کے ہندسے پر پہنچ جائے تو زمین پر موجود شعور جو اسپیس میں بند ہے پردے میں چلا جائے گا اور انسان کو وہ سلطان حاصل ہو جائے گا جس سلطان کے ذریعے وہ زمین کے کناروں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور جب سوئی کو اس طرح گھما دیا جائے کہ وہ پلک جھپکنے کے وقت سے پہلے 12 پر پہنچ جائے تو انسان کو وہ سلطان حاصل ہو جائے گا جس کے ذریعے وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر سوئی جو 12 پر قائم ہے اچھل کر 1 پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے وہ شعور حاصل ہو گیا جو وہ پیدائش سے لے کے موت تک استعمال کرتا ہے۔ اگر سوئی 12 کے ہندسے سے بیک وقت 2 پر آ جائے تو انسان کو وہ شعور حاصل ہو جاتا ہے جو اسے خواب دکھاتا ہے۔ اگر سوئی بیک وقت 12 سے اچھل کر 3 پر آ جائے تو اسے مراقبہ کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر سوئی بیک وقت 4 پر آ جائے تو اسے وہ شعور حاصل ہو جاتا ہے جس کو وحی کہتے ہیں، اور یہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ اگر 12 کے ہندسے پر قائم سوئی اتنی تیزی کے ساتھ حرکت کرے کہ وہ ایک دم 5 پر آ جائے تو انسان کے اوپر کشف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اگر یہی سوئی یکدم 6 پر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو گئی جس کو قرآن نے سلطان کہا ہے، یعنی اب انسان زمین کے کناروں سے باہر دیکھ سکتا ہے۔ زمین کے کناروں سے باہر دیکھنے کی صلاحیت کے حامل سالک کے اندر اگر 12 پر قائم سوئی بیک وقت 7 پر آ جائے تو اس کے اندر پہلے آسمان کا شعور پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ حاصل قیاس اسی طرح 7 آسمانوں کو وہ دیکھ بھی لیتا ہے اور 7 آسمانوں میں وہ داخل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے ہم نے آسمان اور زمین کو تہ در تہ بنایا ہے۔ سورہ الطلاق میں ارشاد ہوا ہے اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم بھی انہی کی مانند ہے۔ سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ تہ در تہ سے مراد دراصل وہ شعوری صلاحیتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو ودیعت کی ہیں۔ 7 تہوں والے آسمانوں یا زمین سے مراد یہ ہے کہ ہر تہ ایک مکمل نظام ہے اور ہر نظام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایسا ضابطہ حیات جس کا ایک دوسرے سے تصادم نہیں ہوتا۔ ان سب کا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ قائم ہے۔ تمام چیزیں جو 7 آسمانوں میں اور زمینوں میں ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں اور مخلوقات اس بات کا علم رکھتی ہیں کہ ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس علم کے پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں اور شکر ادا کرتی ہیں۔ اربوں خربوں سے زیادہ ان چیزوں یا مخلوقات میں سے کوئی ایک مخلوق بھی اللہ کی خالقیت سے انحراف کرے تو نظام میں خلل واقع ہو جائے گا۔ یہی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں، یعنی اللہ کی خالقیت سے انحراف نہیں کرتی۔ پہاڑ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا کیسا مانا، اس معجزے کو ہم سن رہے ہیں اور اس کی سائنسی اور روحانی سائنسی توجیہ کو جان رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں قانون یہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو وہ ماضی سے آتا ہے، اور جب وہ دوبارہ ماضی میں پلٹتا ہے تو سوئیوں کی گردش ریورس ہو جاتی ہے۔ جب تک انسان 6 دنیاوی شعوروں یا 6 دائروں میں رہتا ہے اس کے اوپر مکانیت یعنی اسپیس کا غلبہ رہتا ہے، اور جب انسان 6 شعوروں سے نکل کر 7ویں شعور میں داخل ہوتا ہے تو 11ویں شعور تک اس کے اوپر زمانیت یعنی ٹائم کا غلبہ رہتا ہے، مکانیت مغلوب ہو جاتی ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر شے شعور رکھتی ہے۔ وہ اس بات سے واقف ہے کہ رحمت للعالمین سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کائنات کی ہر شے محکوم ہے۔ پہاڑ کے اوپر جیسے ہی سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے تو محکوم پہاڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاری و ساری حاکمیت کے روب سے ہلنے لگا، یعنی اس پر زلزلہ آ گیا۔ زلزلے کے معنی ہے زور سے ہلا دینا۔ قرآن پاک میں ہے جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ ایک اور جگہ ہے جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے واقع ہونے کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی۔ زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے اڑتا ہوا غبار۔ پہاڑ میں شعور ہے، قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے۔
ترجمہ ہے، اور ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور ان پہاڑوں پر، سماوات، ارض اور پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ترجمہ ہے، اور ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، سماوات، ارض اور پہاڑوں نے کہا کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ کسی چیز کے بارے میں انکار یا اقرار اس بات کی علامت ہے کہ اس شے کے اندر شعور موجود ہے۔ جس طرح کوئی ایک فرد اپنے شعور کو نہیں دیکھ سکتا اور شعور کی مزاحمت یا شعور کی پسندیدگی کا وزن محسوس کرتا ہے، اسی طرح ہم پہاڑوں کو وزنی اور جمع ہوا دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ تم دیکھتے ہو پہاڑ اور گمان کرتے ہو کہ یہ جمے ہوئے ہیں، حالانکہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں۔ یعنی پہاڑ کثیف مادے پر قائم نہیں ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے پہاڑ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ٹھہر جا، تجھ پر نبی اور صدیق اور 2 شہید ہیں، تو پہاڑ نے حکم کی تعمیل کی اور وہ ہلنے اور لرزنے سے رک گیا۔